27 رجب کو آپ ام ہانی کے گھر میں ہیں، حضرت علی کی بہن، تو رات کے وقت جبریل آتا ہے، یا رسول اللہ تعالیٰ ملاقات کے لیے یاد فرما رہے ہیں، آپ کی ملاقات چاہتے ہیں۔ وہاں سے اٹھایا ہے، بیت المقدس پہنچایا، 2 نفل پڑھائے، براق مکے سے لے کے چلا اور بیت المقدس آیا ہے۔ وہاں جو مسجد کا خادم ہے وہ رات کو دروازہ بند کرنے لگتا ہے تو دروازہ بند نہیں ہوتا، وہ سارا زور لگاتا ہے، بند نہیں ہوتا، تو ایک مستری کو بلاتا کہ دروازہ بند نہیں ہو رہا، اور ساتھ اپنے جو ان کے عالم تھے ان کو بھی بتاتا ہے کہ دروازہ بند نہیں ہو رہا۔ تو مستری آ کر دیکھ کر کہتا ہے اس کی ڈاٹ اس کے اوپر آ گئی ہے، اس لیے اس کے پریشر کی وجہ سے یہ دروازہ بند نہیں ہو رہا، میں صبح آ کے ٹھیک کر دوں گا۔ اور ان کے عالم تشریف لاتے ہیں تو وہ فرماتے ہیں یہ ڈاٹ کا قصہ نہیں ہے، یہ صبح خود ہی دیکھنا بند ہوگا، یہ رات ہے جس میں آخری نبی نے آ کر یہاں نماز پڑھنی ہے، یہ ان کے استقبال کے لیے کھلا ہوا ہے، کھلا ہوا ہے۔ تو یہ 27 رجب اور 10 ہجری کی رات ہے، براق آ کر وہاں اترتا ہے اور آپ وہاں 2 نفل پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد براق ادھر ہی ٹھہر جاتا ہے، براق اب اوپر نہیں جاتا ہے، براق ادھر ہی ہے۔ اب اوپر جو اللہ کا رسول جا رہا ہے، جبریل کا ہاتھ پکڑ کے بھی نہیں جا رہا کہ جبریل نے ہاتھ پکڑا اور اوپر لے گیا، اب اللہ اپنے امر سے آپ کو اوپر اٹھا رہا تھا۔ آج کی سائنس یہ بتاتی ہے کہ ہر انسان کے اوپر 280 من ہوا کا پریشر ہے، یہاں 280 من ہوا میرے اوپر ہے، اس پریشر کو توڑنے کے لیے میرے اندر 280 من ہوا کو روکنے کے لیے پریشر میرے اندر موجود ہے۔ ہمارے اوپر 500 کلومیٹر ہوا کا غلاف ہے، اوپر ہوا کوئی نہیں۔ اگر کوئی انسان یہ 500 کلومیٹر اوپر چلا جائے، ہوا سے باہر نکل جائے، تو یہ ایک بمب کی طرح پھٹے گا کہ اس کے اوپر سے ہوا کا دباؤ ختم ہوگا، اس کے اپنے اندر جو پریشر ہے اس کو پھاڑ کے بوٹی بوٹی کر دے گا۔ اس پریشر کو پہلے ہوا کے اوپر جن کو بھیجا جاتا ہے جس راکٹ میں، تو ان کو ایک لباس پہناتے ہیں، وہ عجیب سا لباس، وہ کئی کروڑ ڈالر کا وہ لباس بنتا ہے، اس کے اندر 280 من ہوا کا دباؤ پیدا کیا جاتا ہے، اس کے اندر ایک مصنوعی دباؤ ہوتا ہے 280 من۔ جب وہ راکٹ اوپر جاتا ہے 500 کلومیٹر سے باہر، تو پھر اس کو آن کرتے ہیں تو وہ پریشر لباس کے اندر پیدا ہو جاتا ہے۔ اگر وہ لباس میں پریشر نہ ہو تو جتنے خلا والے اوپر جاتے ہیں ان کے جسم کی بوٹی بوٹی ہو جائے، لیکن ہمارا نبی نے کرتا پہنا ہوا ہے اور تہمت، اور اسی کرتے تہمت کے ساتھ آپ نے ہوا کو چیرا، خلا کو چیرا، اور پہلے آسمان پر پہنچے تو وہاں آدم علیہ السلام سارے فرشتوں کو لے کر استقبال کے لیے کھڑے ہوئے تھے۔ پھر پہلے آسمان سے دوسرے آسمان پر پہنچے تو وہاں یحییٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام استقبال کے لیے کھڑے ہوئے تھے، 7 فرشتے۔ پھر تیسرے آسمان پر پہنچے تو وہاں یوسف علیہ السلام آپ کے استقبال کے لیے فرشتوں کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے۔ پھر آپ چوتھے آسمان پر پہنچے تو وہاں ادریس علیہ السلام آپ کے استقبال کے لیے فرشتوں کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے۔ پھر آپ 5ویں آسمان پر پہنچے تو وہاں ہارون علیہ السلام آپ کے استقبال کے لیے موجود تھے۔ پھر آپ 6 آسمان پر پہنچے تو وہاں موسیٰ علیہ السلام آپ کے استقبال کے لیے کھڑے ہوئے تھے۔ اور یہ اللہ کا امر ہے جو آپ کو لے جا رہا ہے۔ آپ چوتھے آسمان سے گزرے تو ایک لشکر کو دیکھا جا رہا ہے، ایک لشکر جا رہا ہے۔ آپ نے ادھر دیکھا اس کا اول نظر نہیں آیا، ادھر دیکھا اس کا آخر نظر نہیں آیا، تو آپ نے جبریل سے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ، میں جب سے وحی لے کے اتر رہا ہوں آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اور اوپر جا رہا ہوں،
میں بھی اس لشکر کو گزرتے دیکھ رہا ہوں، میں نے بھی آج تک اس کا اول آخر نہیں دیکھا۔ اور پھر یہ آیت پڑھی وما یعلم جنود ربک الا ہو، یا رسول اللہ یہ آپ کے رب کے لشکر ہیں، ان کو آپ کے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا، کیا لمبائی ہے کیا چوڑائی ہے۔ ساتویں آسمان پر پہنچے تو وہاں فرشتے سارے موجود ہیں استقبال کے لیے، لیکن وہاں نبی کوئی نہیں ہے استقبال کے لیے۔ وہاں ایک کعبہ دیکھا ہمارے نبی نے، کعبہ جیسے ہمارا مکے میں کعبہ، ایسے کعبہ دیکھا، اس کا فرشتے طواف کر رہے ہیں۔ تو اس کعبہ کی یہ دیوار کے ساتھ ایک بزرگ سفید داڑھی اور وہ ایسے بیٹھے ہوئے، دیوار سے ٹیک لگا کے ایسے بیٹھے ہوئے، جیسے میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں اس شکل میں ایک بزرگ آدمی سفید داڑھی سے یوں بیٹھا ہوا ہے، وہ نہیں اٹھتا، وہ ایسے ہی بیٹھا رہتا ہے۔ تو ہمارے نبی پوچھتے ہیں جبریل سے یہ کیا ہے؟ کہا جی یہ کعبہ ہے، جیسے مکہ میں کعبہ ہے، اور اس کا ہر وقت 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں، ایک طواف، پھر دوسرے 70,000، پھر تیسرے 70,000، پھر ایک دفعہ جو طواف کر جاتا ہے قیامت تک اس کی دوبارہ باری نہیں آتی، یہ طواف ہے۔ پھر وہ پوچھتے ہیں یہ بزرگ کون ہیں جو بیٹھے ہوئے ہیں؟ تو جبریل بتاتے ہیں یہ آپ کے دادا ہیں ابراہیم علیہ السلام۔ تو پھر اللہ کے نبی ان کی طرف چلتے ہیں، جب ہمارے نبی قریب جاتے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوتے ہیں۔ آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبیوں نے جب آپ کا استقبال کیا تو وہ کہتے تھے ہمارے بھائی آ گئے، ہمارے نبی آ گئے۔ جب ابراہیم علیہ السلام جب پاس پہنچے تو وہ کھڑے ہوئے اور یوں فرمایا میرا بیٹا آ گیا اور میرا نبی آ گیا، نیک نبی آ گیا، نیک بیٹا آ گیا۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو ادھر چلایا، ابراہیم کو ادھر نہیں چلایا، حالانکہ ساری دنیا ہمارے نبی کے طفیل۔ آدم علیہ السلام جنت میں اداس رہتے تھے تو اللہ نے اماں حوا کو پیدا کیا تو ان کو دیکھا تو خوش ہو گئے، کہنے گے یہ کون ہے یا اللہ؟ کا تیری بیوی ہے، تیرا نکاح ہو گیا۔ تو آدم علیہ السلام اس کے قریب ہونے لگے تو اللہ نے فرمایا مہر ادا کرو۔ مہر سمجھتے ہیں نا، مہر، حق مہر ایسے کہتے ہیں، مہر ہی کہتے ہیں، اس کا مہر ادا کرو۔ کہ یا اللہ اس کا کیا مہر ہے؟ کہ میرے آخری نبی پہ ایک دفعہ درود پڑھ دو، یہ مہر۔ تو انہوں نے درود پڑھا، پھر کہنے لگے یا اللہ یہ ہے کون جس پہ میں درود پڑھتا ہوں؟ کہ یہ تیری اولاد میں ہے، پر یہ نہ ہوتا تو بھی نہ ہوتا۔